اور وہ زندگی اس کا پہلا دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن. ذرا حساب لگائے نا اس، اور وہ صرف ایک دن. اس کے بعد مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت آ گئی، موت کو بھی موت آ گئی، قصہ تمام. جہنم میں ہے تو پھنس گیا، مر بھی نہیں سکتا. اب تو مرنے سے بھی رہا نا. دنیا میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو وہاں پھر موت بھی نہیں ہے. اور جن کو جنت کی راحت نصیب ہو گئی، پھر جو ہے وہ ان کے لیے ابدی اور سرمدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. تو ذرا دیکھیے یہ زندگی کیا ہے، صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی، نقطہ انجام ہی نہیں. یہ زندگی اچھی گزرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ یہ زندگی اچھی نہ گزرے، لیکن فرض کرو اگر اچھی نہ بھی گزری تو گزر ہی جائے گی نا. میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. برہنہ بدن تھا، سردیوں کی رات تھی، زخم لگے تھے بدن پہ، بخار نے جو ہے وہ بےتاب کر رکھا تھا، اور کوئی باہر ریت کے اوپر پھینک گیا. تو کتنی لمبی رات ہوگی اس بیمار کے لیے جس کا کوئی تیماردار بھی نہیں ہے. ریت پہ کوئی پھینک گیا، بدن پر زخم ہے، چور ہے بخار سے، سردیوں کی لمبی رات ہے. سحر لانا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر. جوئے شیر لانا، وہ جو غالب نے کہا تھا، وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لیکن آخر کٹ ہی گئی نا. جتنی بھی لمبی رات ہے نقطہ انجام تو ہوگا نا. لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نقطہ انجام نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگی. چونکہ موت کو بھی موت آ گئی. تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. یہ دنیا سواریں، اچھی دنیا زندگی گزاریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور تلذذ حاصل کریں، لیکن آخرت کے سودے پر نہیں، آخرت کی قیمت پر نہیں. تو اللہ جل شانہ حیات طیبہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ وہ اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے. میں ایک دفعہ اٹلی سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں کچھ نوجوان منڈی بہاؤالدین کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر چائے پی لیں. تو میں نے کہا چلتے ہیں. تو ان کے ہاں چائے پینے گیا تو وہ چھوٹا سا گھر تھا ان کا، اور جس میں کوئی تقریباً 20-25 نوجوان رہ رہے تھے. وہ جو ہے وہ انہوں نے چارپائیاں جوڑ کے یوں رکھی ہوئی تھیں اور اپنا کھانا بھی پکاتے تھے. تو میں حیرت زدہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ 20-25 سے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا گھر لے لیں. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش نہیں کرنے آئے. تو آپ اگر آئے نا ہمارے علاقے منڈی بہاؤالدین میں تو ہمارے 6 کنال کے بنگلے بن رہے. تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے. تو دنیا میں جتنا رہنا ہے ہم اتنا انتظام کریں. اصل ہماری منزل آخرت ہے، ہم وہاں پلٹ کے جانا ہے، وہاں ہمارے لیے تیاری ہو رہی ہو. یہ جہاں بھی اچھا، وہ جہاں بھی اچھا، لیکن اس دنیا کو اس آخرت کی قیمت پہ نہیں گزارنا. یہی ولایت ہے، یہی اللہ کے ولی کرتے ہیں. وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں. تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال. جب یہاں ہم جاتے ہیں 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو جو ہے وہ خوش جاتے ہیں، خوش آ جاتے ہیں. نہ وہاں ان کے ملک کو چھوڑ کے آنے میں دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم آئے ہیں 4 دن پھرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، واپس چلے گئے. لیکن اگر ڈیرا جما لیں تو پھر چھوڑنا بھی کتنا مشکل ہے. تو اللہ والوں کو دنیا چھوڑنا بھی اوکھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا ہوتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرانے بیٹھی تھی. تو اس نے کہا واہ حزن ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی سانسیں باقی تھی. تو آپ نے پلٹ کے اپنی بیوی کو دیکھا، کہا یہ کیا کہہ رہی ہو، واہ حزن ہو، ہائے افسوس. کہا ہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہا نہیں یوں نہ کہو، بلکہ کہو وا تربا ہو غدن القا محمدم و اصحابہ ہو. کہا مبارک ہو، میں تو اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں. پھر موت جو ہے وہ تحفۃ المومن بن جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین اسرائیل علیہ السلام آئے نا روح قبض کرنے کے لیے،
تو کہا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا واہ کمال ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے دوست کو، وہ کہ جگری یار نہیں جس طرح ہوتا، تو وہاں تو یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے، خلیل کہتے ہیں گہرے یار کو، گوڑے یار کو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میرا خلیل صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو جب سندیسہ موت کا بھیجا اسرائیل کے ہاتھوں تو کہا کہ وہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور ساتھ آپ کو بھی بھیج دیا۔ بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کیسا بھی کبھی ہوا ہے کوئی یار یار کی موت چاہے؟ تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، حکم لے کے آ گیا اللہ کا، تو میں پھر چلا جاتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں کہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے کہ مالک تیرے خلیل نے یہ کہا ہے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہہ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار بلائے کوئی ملنے بھی نہ آئے؟ تو کہا کہ پھر دیر نہ کر، روح قبض کر لے۔ پھر روح بےتاب ہو گئی، جلدی کر۔ تو پھر دنیا پہ رہنا بھی کمال ہے، دنیا سے جانا بھی کمال ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ستھری زندگی، ورنہ اس زندگی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو پھر کہیں گے زندگی تو جبر مسلسل ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ پھر زندگی طوفان بن جائے گی، زندگی عذاب بن جائے گی، لیکن اس کے ہو جاؤ زندگی بھی اچھی آخرت بھی اچھی، یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو اللہ کا ولی اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، حیات طیبہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ صاحب مزار کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو صالحین کی صحبت کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے نقوش پاک کا نور عطا کر دے۔ اللہ اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہم سب کا مقسوم فرمائے۔ ہمارے محترم نعمان صاحب کے والد بزرگوار جو کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئے، مجھے چہلم پہ بھی آنے کا موقع ملا، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو، ان خاندان کے دیگر افراد کو اللہ توفیق صبر دے اور اپنی خاص کرم نوازی۔ الحمدللہ سب کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت ہو، اپنی پناہیں، اپنی امان اور حفاظتوں کا حصار عطا کر دے۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز ناتواں بندے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس مجلس سے نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ جتنے لوگ اسٹیج پہ براجماں ہیں، عالی مرتبت مہمانان گرامی، اللہ سب کو خیر عطا فرما دے۔ محترم نعمان بھائی، ان کے برادر خرد اور اس خاندان کے دیگر افراد، اللہ سب کو تو